عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حضرات کو میرے پاس پیغمبر احمد ایک صحابی نام کلثوم بن محسن ایک جنگ دے اندر اس طرح نہ کافراں دے ولوں تیر آیا آگے نہ دی شاہد تے لگ گیا صحابی نال دے بیان کرتے نے اسی دیکھیا اسی محسوس کیتا اے تے خون دی فوار نکل گئی ہے اے چند لمحے دی بات ہے ساڈا اے ساتھی اپنے مالک دے کول جا رہے اے جام شہادت نوش کرنے والے بیان کرتے ہیں ایک سائٹ تو جلدی دے نالے سرکار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے سنے آقا دا گزر ہویا پیغمبر رحمت نے اپنے پروانے اپنے جان نثار کو دیکھیا آقا علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک نالے ایسے نے ماس کو جوڑن دی کوشش کی تھی ہاتھ نال لگایا اپنا اللہ مبارک نال ایسا لگاؤں دی دے رہے اللہ کو دعاواں کیتیاں اللہ تعالیٰ نے فوری شفاواں عطا کر چھڑیاں حضرات تو میرے پاس پیغمبر احمد خیبر دا مقام عشاء دی نماز پڑھا کے آقا فرماتے اللہ اودین هذه الرایۃ غدا رجل یفتح اللہ علی یدیہ یحبہ اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ بھئی سبحانہ فجر دی نماز تو بعد میں کیسے خوش نصیب نو اسلام دا چنڈا دواں گا جے ہتے اللہ فتح عطا کرے گا وہ انسان اللہ دے رسول نال بڑا پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول او دے نال بڑا کچھ بولو اللہ دا رسول او دے نال بڑا اے بڑی وڈی گل ہے اے تے سارے کہندے نے اسی اللہ دے رسول نال پیار کرنے ہاں تے سرکار زبان نبوت نال فرما دے نے کہ اللہ تعالی خود بھی تے او دا رسول بھی او دے نال بڑا بڑی وڈی گل ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی سند ڈگری تے ثبوت ہے حضرات فجر دا اے رات گزاری سارے صحابہ دعا کرنے اللہ کرے ہر کوئی یہی کہتا ہے اللہ کرے آقا اسلام دا جھنڈا مینوں یہ عطا کر دے باقی دے باقی رہ گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں ما احببت الامارۃ الا یومئذ مینوں اللہ کے کبھی بھی صدارت دا وزارت دا چیئرمین شپ کبھی بھی شوق نہیں آیا پر اس رات میرا بھی جی کر گیا میں بھی دعا کی تھی اللہ اے صبح اسلام کا جھنڈا مینوں ہی مل جائے ہر کوئی دعا کر رہے حضرات صبح اذان فجر ہوئی اقامت ہوئی جماعت ہوئی پیغمبر رحمت نے اپنا چہرہ پرانوار اس طرح موڑیا اپنے صحابہ کرام کی طرف مصطفیٰ کریم نے سجیوں کھبے نظراں جڑائیاں آقا فرماتے نے این علی ابن ابی طالب میرا شیر اللہ دا شیر حافظ قرآن عابد الرحمن پیارا علی نظر نہیں آ رہا سرکار ہوا یستقی آئی نہیں انہاں دیا کھانے اندر در فرمایا لے آندہ جائے حضرات پکڑ کے لے آئے پیغمبر رحمت علیہ السلام نے کی فرمایا فوضعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الشریفہ علی راس علی پیغمبر رحمت علیہ السلام نے ایسا اپنا ایک دست مبارک پیارے علی بن مرتضیٰ دے سر تے رکھیا دوسرے ہاتھ نال پیغمبر رحمت علیہ السلام نے فتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی علی نے آقا نے اپنا لب مبارک لے کے پیارے علی دی آنکھاں تے لگایا نال دعاواں فرمائیاں علی بالباس رب الناس مشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے لب لگایا دعاواں کیتیاں اللہ تعالی نے فوری شفاواں عطا کر چھڑیاں اللہ نے شفاواں عطا کر چھڑیاں پیغمبر رحمت نے اسلام دا جھنڈا عطا کیتا اللہ نے فتح بھی عطا کر دی تھی کئی سال گزرن تو بعد اس طرح پرانی یادداشتاں تے پرانی باتاں کرتے ساتھی پوچھتے نہیں یار پیاری علی کی گل تے دسو جی پوچھو یار جس دن سرکار تینوں اپنے بستر تے سلا کے آئے سن لٹا کے آئے سن ہجرت دے موقع تے پیارے علی اینی خطرات تے اینی دشمن دیاں ماراں تے یلغاراں اے دسو اس رات کو نیند آ گئی سی سوال بنتا ہے نا نیند آ گئی سی حضرات کیسے عزم و یقین دی بہار سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ سچ پوچھو جن نے سکون دی لذت دی اطمینان دی راحت دی نیند اس رات آئی ہے زندگی دے اندر کبھی آئی مینوں پتہ سی سرکار نے فرمایا علی سو
سویرے اٹھی لوگوں نے امانت واپس کر کے پھر آنی مینوں پتا سی سرکار مبارک دی زبان چوں نکلی بات کدی بھی غلط ہو سکتی تے نال ہی پیارے علی فرماندے ایک گل تساں پوچھیے تے دوسری میں آپ ہی دس دینا وا او خیبر دے مقام تے جدوں سرکار رحمت دو عالم نے اپنا اس طرح کے دستے مبارک میرے سر تے رکھیا دوسرے ہاتھ نال سرکار نے اپنا لوا میری اکھاں تے لگایا او دن گیا تے اج دا دن آیا نہ کدی میرے سر نو درد ہوئی ہے نہ اکھاں نو کدی کوئی بیماری آئی ہے حضرات جس قدر میرے پیغمبر احمد دلہ دے اندر تاثیراں نے برکتاں نے آئیو صلیب کبریا دے وفادار بن جائیے انہاں دی اطاعت گزار بن جائیے اللہ کس قدر عظمتاں عطا فرمان گے حضرات میرے پاک پیغمبر احمد علیہ السلام دی ایک صحابیہ نام ام خالد حجۃ الوداع دا موقع بیان کردیاں نے ایک بی بی آئی دوڑی آندی سرکار اب اسی بڑیاں پریشان سرکار ساڈا ایکو ایک پتر ہے تے او دا نہ دماغ دا معاملہ بھی بن گیا بولدا بھی نہیں تے سرکار سانو تے سارے جیاں نو کھانا پینا نہیں بھولیا گیا ہے پیغمبر احمد نے فرمایا بی بی کو ڈول لے کے آئی فرمایا پانی لے آندا پیغمبر احمد علیہ السلام نے کلی فرمائی فرمایا بی بی جا استسقیہ وصبی علیہ مسئل اللہ تعالی بی بی اینو پانی پلا بھی اینو چھٹے بھی مار اللہ کو دعا بھی کریا کر اللہ اپنی رحمت فرما دیں گے بی بی کہندی ام خالد صحابیہ فرماندیاں نے بی بی تھوڑا جا پانی مینوں بھی دے چٹ آندی جا نہیں بھرے میرا تے پتر میرا ٹھیک ہو گئے حضرات پیغمبر رحمت علیہ السلام دی جناب علی آپ دی وفات مبارک ہوئی اگلا سال ہویا ام خالد بیان کرنی نے میں پھر اگلے موقع تے لبدی اس بی بی تک پہنچ گئی میں کیا بی بی دس تیرے پتر دا کیا ہے سرکار رحمت دو عالم نے کو تو دعا کروائی سی آپ تے لب مبارک والا پانی لے کے گئی سے سنا تیرے بیٹے دا کی حال ہے تے پتہ کی اندی ہے ماشاءاللہ انہو قد عقل وبلغ وان سمع وعقل وليس كقول الناس ماشاءاللہ میرا بچہ الف تو یا اے تو زی آل تو آل مکمل ٹھیک ہو چکے ہیں بہترین ہو چکے ہیں دماغی معاملہ بھی ٹھیک ہے اور وہ پھر باتاں بھی ٹھیک کرتا ہے ہن تے اینا سیاںا ہو گیا ہے اینیاں سیاںیاں باتاں کردا ہے ساڈے علاقے دا نمبردار چودھری بھی اونیاں سیاںیاں گلاں نہیں کردا جنیاں سیاںیاں باتاں میرا بیٹا کردا ہے حضرات دے برکتاں پیغمبر احمد دے لواتیاں آئیو صلیب کبریا دی زبان مبارکہ تو نکلے ہوئے ایک ایک ارشاد نو اپنے واسطے واقعی کافی شافی رہنما سمجھ لئیے یقیناً نجات مل جائے گی کیوں نبی پاک نال جس دا کنڈکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا آئیو صلیب کبریا نال پیار کریے جدے بارے بابا جی سمسام رحمت اللہ نے بولے دے کی فرما دے نے جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نتھ اپنی سڈی ساتھ اپنی گل کتھ اپنی بس پیچھے چلنا بہار ہو گیا جیدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا اللہ تیرے پاک پیغمبر احمد علیہ السلام دے ایک صحابی نام انہاں دا عتبہ بن فرقد دے حضرات پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت دے یہ تیناں علاقیاں دے گورنر نے حالت پتہ کی ہے انہاں کولوں خوشبو بڑی پیاری ہوندی لوگ آندے نے پتہ نہیں کیڑی خوشبو لاؤندے نے ہری شیخ اکبر صاحب پتہ نہیں کیڑی خوشبو لاؤندے نے پتہ نہیں جناب علی کس طرح مکسر بناندے نے یہ کیویں لاؤندے نے اسی یہ جڑے مہنگے عطر پرفیوم لائے نے پر گل بندی اے عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالی عنہ جس راہ جو گزر جاندے نے وہ راہ بھی دسدا ہے کہ تو سیدنا عتبہ گزر کے گئے نے پوچھا گیا دو نہ بیویاں الگ الگ بیویاں نو کلیاں دے گھروں پوچھ کے آؤ
انہاں کیا جی نہیں کچھ بھی نہیں، ہاں صرف سنت سمجھ کے دوہن تیل سادہ صرف لاؤندے نے، خوشبو تے کوئی بھی نہیں۔ ایک اکٹھے ہو کے آئے، آگے کہہ لگے سیدنا عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج اسی تہاڈے کول ایک گل پوچھنی ہے، ہاں جی تے تساں سانو دسنی ہے ترکاونا نہیں، سانو تسی بات دسنی ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر رحمت دے صحابی سیدنا عتبہ بن فرقد دے کولوں پوچھا گیا، سیدنا عتبہ بیان کر رہے دراصل ہویا اس طرح، ایک دن مینوں ناف دی درد نے بڑا ستایا، ناف دی درد نے بڑا تڑپایا، میں دوڑیا جانا نہ لو عزیز، خاندانہ نہ لو عزیز، پوری امت تو بہترین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، آقا علیہ السلام دے کول آگے عرض کی سرکار ناف دی درد نے بڑا ستائے۔ پیغمبر رحمت نے فرمایا بیٹا دوزانو ہو کے زمین تے بیٹھ، میں تحیات دی شکل اندر بیٹھ گیا۔ آقا فرماتے نے عتبہ بیٹا اپنا قمیص اتار، میں اپنا قمیص اتاریا، فتفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی یدہ الشریفۃ ثم دلک بها الاخرى ثم مضى بهما ظہری و بطنی، فرماتے ہیں سرکار نے اپنا لب مبارک لے کے دائیں ہاتھ تے لگایا، پھر دائیں تے بائیں ہاتھ دونوں نو اس طرح ملیا، پھر سرکار نے اپنا ایک دست مبارک میری کمر تے رکھیا، ایک میرے پیٹ تے رکھیا، تھوڑا جہا ملن دی دیر اللہ تعالیٰ نے فوری شفاواں عطا کر چھڑیاں۔ رہی بات ہے تسی پوچھ دے جے خوشبو کیڑی استعمال کر دے جے، میں کیڑی خوشبو لگانی ہے، دراصل جدوں دا سرکار دا لب مبارک سرکار دے دست مبارک میرے جسم نو لگے، جدوں دی مینوں اے سعادتاں ملیاں فآبا منی، اودوں دی میرے جسم وچوں خوشبواں دے ہلے پہ پھٹ دے نے۔ آئیے حضرات وہ سبھی بے کبریا دے سچے غلام بن جائیے، آقا بھی زبان مبارکہ چو نکلے ہوئے ایک ایک ارشاد کو اپنے واسطے رہنما سمجھ لئیے۔ اللہ نجات عطا فرمان کے رب العالمین توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ انشاءاللہ بدرجہ آسن کٹھے ہون کا مقصد اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے گا۔ ہن میرے جمع فکر جمع ہمت اگے سی سدائے صاحب امان اللہ صاحب کے صاحبزادے تے ہن امان اللہ صاحب دے کلاس فیلو آ رہے ہیں عدنان شیر صاحب، ٹائم صرف 10 منٹ کا ہے، او دے چوں بھی کوئی مہربانی کر دیں تے کر دیں پاویں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں پتا ہے تسی جونیئر شیر پنجاب کا خطاب سننا آئے ہو، تو انشاءاللہ میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا اور اپنے استاد محترم کا حکم بھی مننا ہے، پورے کر لیا جدا میں انشاءاللہ تھوڑے کول ہے، جب آپ نہیں بلا لو میں آ جانا انشاءاللہ۔ حضرات ہم بیٹھے ہیں محفل ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دعا کرتا ہوں پہلے اللہ یہ رحمت کلونی کے اس مسجد میں اس مرکز میں عمر بن خطاب مسجد کے اندر ہم جس طرح سے تیرے حبیب کی محفل میں آئے اللہ جنت میں بھی ایسے اکٹھے کرے۔ مقصد تو یہی ہے نا انشاءاللہ نیکیاں کرنے کا، تو پھر دعا بھی مانگے اللہ اس محفل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ محفل ذکر حبیب خدا، میں کیا کروں گا؟ میں نے سوچا بڑا سوچا کیا کہوں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں صبح حضور کی آنکھ کھلنے کو دیکھتا ہوں، آپ کے آنکھ کے کھلنے کا ذکر کروں، آپ کے بستر سے اٹھنے کا ذکر کروں، آپ کے پاؤں
کا اٹھ کے مسجد نبوی میں جانے کا ذکر کروں، آپ کی نماز پڑھانے کا ذکر کروں، آپ کا صحابہ سے گفتگو کرنے کا ذکر کروں، آپ کا اپنے گھرانے میں اپنی ازواج کے ساتھ تعلق ذکر کروں، آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ ذکر کروں، آپ کا اپنی امت کے ساتھ پیار کا ذکر کروں، میں کس بات کا ذکر کروں؟ اللہ اکبر! میری سوچ نے سوچنا چھوڑ دیا اور میرے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی، عدنان تو اس کالونی کے اندر آیا ہے جہاں تیرا بچپن گزرا ہے، جہاں تیری جوانی گزری ہے، میرے استاد موجود ہیں، میرے روحانی استاد موجود ہیں، میں ایک بات کہہ کے اپنی بات ختم کر دوں گا۔ اللہ اکبر! اس جگہ پر اگر کسی نے اپنے کردار کو ظاہر کرنا ہو، یہ بتانا ہو میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، تو اس کی زندگی جو گزری ہوئی ہوگی اس کو دیکھا جائے گا کہ نہیں دیکھا جائے گا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام دعوت حق دینا۔ میرے نبی نے 40 سال گزارے مکہ کے اندر، اور 40 سال کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور لوگوں کو بلایا، اور پہلے سوال کیا کیا؟ لوگوں، میرے کردار کی سفید چادر میں کوئی داغ تو نہیں ہے؟ پوچھا تھا کہ نہیں پوچھا تھا؟ لوگوں، میرے کردار کی چادر پہ کوئی نشان تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تیرے اندر سوائے سچ کے کچھ پائے۔ اب پیغمبر ابھی دعوت نہیں دی، دعوت سے پہلے چیلنج کر دیا، کہا میری زندگی تمہارے سامنے، میرے شب و روز تمہارے سامنے، میرا بچپن تمہارے سامنے، میری جوانی تمہارے سامنے، میرے بچے تمہارے سامنے، میری شادیاں تمہارے سامنے، میری کمیاں تمہارے سامنے، بتاؤ میرے کردار میں جھوٹ تو نظر نہیں آیا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم نے آپ کو ثابت پایا، ہم نے آپ کو امین پایا۔ کہا اچھا اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر میں بتاؤں کہ آ رہا ہے تو مانو گے؟ وہ پرانے قریشی چڑھے، انہوں نے کہا نہیں، لشکر تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں ایک سپاہی نظر نہیں آتا۔ کہا دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے؟ کہا ہاں دیکھ لیا۔ کہا اب اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو مانو گے؟ تو کہنے لگے ہاں ہم اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا دیں گے، لیکن محمد جو تو کہے گا اس پر ایمان۔ یہاں پہ اپنا بچپن گزار کے کوئی منہ کالا کر کے رحمت کالونی کے اندر یہاں سے بھاگ جائے اور کراچی جا کے بڑی داڑھی رکھ لے، زلفیں رکھ لے، 800 دانوں والی تسبیح پہن لے اور کہے کہ لوگوں مجھے اپنا رہنما مان لو، تو ہو سکتا ہے کراچی والے اس کی باتوں میں آ جائیں۔ لیکن اگر وہ رحمت کالونی میں آیا اور آگے کہا مجھے اپنا مرشد مان لو، تو پھر اللہ عظمت قادری صاحب اٹھ کے کہنا اچھا میں نے پتا ہے تو کی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے بڑا ہی چیلنج کر دیا، مشکل چیلنج کیا، کہا 40 سال گزارے کوئی جھول نظر آئی؟ کہا نہیں آئی۔ کہا اب کہو کہ یہ پیچھے لشکر ہے؟ کہا ہاں تم نے کیا دیا مان لیا۔ کہا پھر ایک بات اور کہتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور وہی لوگ جو صادق اور امین کہتے تھے، اپنے جھگڑوں کا فیصل مانتے تھے، وہ کہتے ہیں محمد تیرے ہاتھ۔ میں اپنے نبی کی کس کس بات کا ذکر کروں؟ آخری بات کروں گا انشاءاللہ اور ختم کروں گا۔ میرے پیغمبر کی اس محفل میں آئے ہیں، ان کا ذکر اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، وَرَفَعْنَا، جہاں پہ جبرائیل نے جواب دیا حضرت اس سے آگے میرے جانے کی مجال نہیں، ہمت نہیں ہے، وہاں بھی میرے آقا پہنچے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اوپر میرا نبی ساری زمینوں سے اوپر چلا گیا، آسمانوں سے اوپر چلا گیا، سدرۃ المنتہا سے اوپر چلا گیا۔ اللہ نے ایسا مقام دیا کہ اللہ نے کہا جہاں جہاں میری خدائی ہوگی میرے پیغمبر وہاں وہاں تیری مصطفیٰ۔ اور آخری بات واقعی آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے، اللہ ہم سب کو جنت میں ایسے اکٹھا کرے۔ میں ایک نسخہ لے کے بات ختم کروں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یقیناً آپ کے لیے بڑا آسان نسخہ، بڑا مجرب نسخہ، بڑا بہترین نسخہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، لوگوں جو صبح کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے اور شام کے وقت مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے، کل قیامت کا دن ہوگا میں اس کی بازو کو پکڑ کے اس کو جنت میں۔ آخر دعوانا
حضرات محترم برخوردار مولانا بلال صاحب بھی بیٹھے نے، پھر عثمان علی صاحب بھی بیٹھے نے، حسن معاویہ صاحب بھی بیٹھے نے۔ معاویہ صاحب کا بڑا تسکین ہے، تانوں کلیاں نوں سناواں گے بیٹھ کے۔ ماشاءاللہ اور بھی حقدار نے کئی بیان کرن دے۔ میں بڑی معذرت نال سارے دے کولوں معذرت کردا ہن دعوت دی خطاب دواں گا۔ دعوت خطاب دواں گا شیر جوان اور صاحبزادہ شیر اسلام شیری بیان اسامہ صاحب، انہاں بھی بچپنا اتھے ہی گزاریا، اتھے ہی پڑھتے رہے، اتھے ہی بچپنا گزاریا۔ تے وڈے نے جس طرح اتھوں پڑھ کے تے پھر پوری دنیا تے رنگ لائے نے نا، تے توحید تے پرچم لہرائے نے، تے نبی پاک دے محبت دے گیت چپے چپے تے گائے نے۔ انشاءاللہ او حق انہاں دی اولاد بھی انشاءاللہ ادا کرے گا۔ لیکن بڑی معذرت نال انہاں دی تقریر دل پذیر تو پہلے برخوردار کی نام بچے دا جی سیرم صاحب، حافظ شفیق صاحب دے شفیق رحمان دیکھو نالے فرنیچر بناؤندے نے، نالے ماشاءاللہ بچے پڑھاؤندے نے، دوری کمائی۔ یار تسی بھی کچھ سبق سناؤ۔ رہبرو رہنما سارے کو رہبرو رہنما مصطفیٰ نبی کے جو پیارے ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ولی اللہ سارے ہمیں جان سے پیارے۔ یار انہاں اٹھ کے منہ نہیں میٹھی دا پوچھتے کیوں بلکہ رو سیدی مرشدی محمدی